اجلاس میں ناظرین وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے درمیان کچھ تلخی کی خبریں بھی رپورٹ ہوئی ہیں، جس کی جھلک علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو نظر آئی۔ 26 نومبر کے بعد یہ پہلی میٹنگ تھی۔ منسٹر صاحب نے خود ہی یہ بات چھیڑ دی، گولیاں چلی ہیں اور شہادتیں ہوئی ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کی بات چیت ایسے فورم کے اوپر کرنا بالکل نامناسب ہے۔ ڈاکٹر صاحب موجود تھے تو انہوں نے یہ کہا اس کے اوپر کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، پھر وہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا۔ ناظرین، پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے آغاز کے بعد جہاں کافی لوگ پر امید ہیں، وہیں کچھ ناراض بھی ہیں۔ آج پی ٹی آئی کے بڑے اہم اتحادی ہیں اور اپوزیشن اتحاد کے سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور حکومت کی حیثیت، پی ٹی آئی کے کردار اور مذاکرات پر سوالات اٹھا دیے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں، کہاں کے مذاکرات؟ کس چیز کے مذاکرات؟ کیا یہ حکومت جس سے میرے دوست مذاکرات کر رہے ہیں، کیا وہ جائز حکومت ہے؟ میں نے ان کو یہی کیا تھا کہ آپ یہ ناجائز عمل سے پیچھے ہٹیں۔ شہباز تو میرا دوست رہا ہے، جب مشرف مسئلہ ایڈمنسٹریٹر تھا تیار تھا وزیر اعظم بننے کے لیے، خدا ہمت دے نواز شریف کو، اس نے ہمت کی، اسے جانے نہیں دیا۔ آج محمود خان اچکزئی بڑی سخت بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہی محمود خان اچکزئی تھے جو چند دن پہلے نہ صرف مذاکرات کے حامی تھے بلکہ اسپیکر قومی اسمبلی سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ بھی کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، پیچھے سے آپ ایک دوسرے کو چھریاں مارتے ہیں۔ آپ سے میں ذاتی ریکویسٹ کرتا ہوں، ایاز کی حیثیت سے بھی، اسپیکر کی حیثیت سے بھی اپنی پارٹی کو بھی سمجھائیں، ہم بھی سمجھائیں گے، آئے ہم سب مل بیٹھے انکلوڈنگ دی چیف آف آرمی اسٹاف۔ اب ناظرین، اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ محمود خان اچکزئی جو کل تک مذاکرات کے بڑے حامی تھے آج مخالف ہو گئے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی باتیں شروع ہوئیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات شروع بھی ہو گئے ہیں۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا اس حوالے سے، تو یقینی طور پر سر ایسا ہوا بھی ہوگا۔ کیا رائے آئی وہاں سے؟ تحفظات ہیں یا خوشائن سمجھتے ہیں سر دوسری طرف سے؟ دیکھیں، دونوں پارٹیوں کا، پولیٹیکل جماعتوں کا، بلکہ تمام پارٹیز کا جو پی ٹی آئی کا وفد ہے، اس میں بھی ایک سے زیادہ پارٹیز ہیں، ان کے کولیشن پارٹنرز جو ہے وہ علامہ غلام عباس صاحب اور حامد رضا صاحب جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اسی طرح سے ہماری طرف باپ پارٹی کے نمائندہ خالد مکسی صاحب موجود ہیں، اعجاز الحق صاحب موجود ہیں، پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہے، آئی پی پی کے جو علیم خان صاحب موجود ہیں۔ تو یہ تمام پارٹیز کا ڈائلاگ ٹیبل پہ بیٹھنا جو ہے یہ بہت ہی خوشائن ہے۔ ڈیموکریٹک پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائلاگ سے چلتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں چلتی، تو بیٹھنا بہت خوشائن ہے۔ اب اس میں جب گفتگو ہوگی، دونوں طرف کے مطالبات ہوں گے، ان کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ اب اس میں دیکھیں، اللہ کرے کہ دونوں طرف جو ہے وہ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کا ماحول پیدا ہو اور جو ہے وہ پھر کسی نتیجے پہ بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ لیکن میری اس میں رائے یہ ہے کہ شاید ابھی اتنی جلدی یہ ماحول، اتنی لچک نہ ہو سکے، تو بھلے کوئی نتیجہ جلدی نکلے یا نہ نکلے، لیکن یہ ہے کہ یہ پریکٹس جو ہے یہ جاری رہنی چاہیے، آپس میں گفتگو ہوتی رہنی چاہیے۔ بعض اوقات نتائج جو ہے وہ جلد برآمد ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو گفت و شنید آپس میں ڈائلاگ جو ہے وہ اسے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اور سر ضروری بھی ہے، ملکی استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سوال میں یہ کر رہی تھی سر کہ کیونکہ آپ نے کہا تھا آن بورڈ لیا جائے گا، تو اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیا گیا، وہ ان کے لیے خوشائند ہے یہ سارا معاملہ؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ جو ہے وہ آف اینڈ آن میٹنگز میں موجود ہوتی ہے اور وہاں پہ سبھی باتیں ہوتی ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قطعی طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں گفتگو کرنے کے خلاف نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا ہو کہ جی آپ مذاکرات کریں۔ ان کا سٹانس یہی ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کریں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں اگر آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کریں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ انہوں نے بلکہ یہ لفظ استعمال کیا کہ ان کے لیے یہ خوشی کا باعث ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ اپنے ایشوز کو بیٹھ کے ریزالو کریں۔ رانا صاحب، اب پی ٹی آئی کے 2 مطالبات سر سامنے آئے ہیں، یہ مطالبات قابل عمل ہیں سر؟ اور حکومت میں مشاورت ہوئی ہے ان کے مطالبات کے حوالے سے، اور obviously بڑے میاں صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی تھی، تو ان سے رائے لی گئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بڑے میاں صاحب کی رائے سے ہی ہم بات کر رہے ہیں اور ان کی رائے کے بغیر
تو کوئی سمجھوتا جو ہے وہ نہیں ہوگا. جو بھی ہم بات کریں گے, جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ کل کی کل رپورٹ کیا ہے ہم نے, اور آئندہ بھی جو بات ہوگی وہ ہم پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے, اور پرائم منسٹر جو ہے وہ دوسرے جو کولیگس ہیں یا دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے سمیت پارٹی لیڈر میاں نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں. رانا صاحب, جو مطالبات ہیں دو سامنے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے قابل عمل ہے سر؟ دیکھیں, یہ قابل عمل کی صورت جو ہے نا وہ تو اس وقت ہوگی جب اس کا جواب ہم دیں گے, اور اس کے بعد پھر ان کا سوال اور ہمارا جواب جب سامنے ہوگا تو اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ رہا کریں, تو ہم اس کے جواب میں ان سے پوچھیں گے کہ جی کیسے رہا کریں بتائیں. کوئی بھی ان کا بندہ جو ہے وہ کسی ایگزیکٹو ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کے تحت نظربند یا حوالات میں نہیں ہے. دے آل آر ان جوڈیشل کسٹڈی, ان کے خلاف مقدمات ہیں, عدالتوں میں زیر سماعت ہیں, وہاں پہ ان کی بیلیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ بات کل بھی ہوئی, میں نے یہ بات کی کل کہ یہ آپ کس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بندوں کو جو ہے وہ رہا کیا جائے. انہوں نے کہا جی آپ ان کی بیلوں میں رکاوٹ نہ ڈالیں, آپ حائل نہ ہوں. ٹھیک ہے, ایک طریقہ سامنے آ گیا, اس کے اوپر پھر ہم جواب دیں گے. جی راجہ صاحب نے یہ بات کی. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں. دیکھیں, جوڈیشل کمیشن بنانا تو کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن ٹرم آف ریفرنس کیا ہوں گے؟ اگر اس جوڈیشل کمیشن کا ٹرم آف ریفرنس یہ ہو کہ جی معلوم کریں کہ ایک صوبائی حکومت نے مسلح لوگوں کا جتھا اکٹھا کر کے جو ہے وہ ملک کے کیپٹل کے اوپر حملہ کیا ہے یا نہیں کیا, اس فیکچول پوزیشن کو جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ایسیس کرے یا اس کے متعلق جو ہے وہ اپنی ویریفیکیشن کرے. تو کیا اس ٹرم آف ریفرنس کے ساتھ ان کو یہ جوڈیشل کمیشن منظور ہوگا؟ وہ تو کچھ اور چاہتے ہیں, وہ اس کے اوپر کو اپنا ٹرم دیں گے, ٹرم آف ریفرنس. تو یہ جوڈیشل کمیشن کی جب وہ ٹرم آف ریفرنس دیں گے تو ان کے اوپر بات ہوگی نا. جوڈیشل کمیشن تو بن سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, بنایا جا سکتا ہے, لیکن ٹرمز آف ریفرنس جو ہے امپورٹنس تو ان کی ہوگی. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ جب تک بلیک اینڈ وائٹ نہیں آتی ان کی طرف سے اور ہم اس کا جواب نہیں دیتے اور پھر اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوتی, تو اس وقت تک آپ اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے. اور یہ ٹائم کنزیوم چیزیں ہیں, ان کے اوپر بات جب ہوگی تو ہماری تو پوری کوشش ہوگی کہ بات آگے بڑھے. صحیح. رانا صاحب, تھوڑا سا ماضی قریب کی بھی بات کر لیتے ہیں سر. جب محمود خان اچکزئی صاحب کو مذاکرات کا ٹاسک ملا تھا تو مجھے یاد ہے کہ آپ سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھی, لیکن پھر یہ سلسلہ باقاعدہ مذاکرات کی طرف نہیں جا سکا تھا. ابھی آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھی جعلی ہے, پہلے بھی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حامی بھی نہیں تھے, آج بھی وہ حامی نہیں ہے مذاکرات. نہیں, مجھے تو ان کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نظر سے نہیں گزری کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ مذاکرات کے ڈائلاگ کے حامی رہے ہیں اور بڑے جمہوریت پسند لیڈر ہیں. آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے نہیں کی جا سکتی. باقی رہی بات کہ حکومت جعلی ہے یا اصلی ہے, تو یہاں پہ تو ہر حکومت کو اپوزیشن جعلی کہتی رہی ہے. جب ہم اپوزیشن میں تھے تو اس وقت جو حکومت تھی اس کو ہم جعلی کہتے تھے, اب ہم ہیں تو وہ جعلی کہہ رہے ہیں. یہ تو پاکستان کا المیہ ہے, یہی تو وہ المیہ ہے جس کو سیاستدان بیٹھیں آن ٹیبل اور بیٹھ کے جو ہے وہ اس کا کوئی حل نکالیں, ورنہ تو یہ سر ویسے آج ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور یہ بات کی ہے. رانا صاحب, نہیں دیکھیں, وہ اگر مذاکرات کے خلاف بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ غصہ نکال رہے ہیں, ان کو انہوں نے شامل ہی نہیں کیا مذاکراتی ٹیم میں. پہلے ان کو انہوں نے ہیڈ بنا دیا تھا, اب ان کو شامل بھی نہیں کیا. سر مذاکرات شروع ہونے کے بعد بانی اور بشرا بی بی, ان کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ مؤخر ہو گیا. فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے کچھ مجرموں کو معافی مل گئی. 26 نومبر کے 200 سے زائد ملزمان ہیں جن کی ضمانت منظور ہو گئی. پاکستان تحریک انصاف والے بڑے پر اعتماد ہیں سارے معاملے کو لے کر. کیا سر یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے رانا صاحب؟ جی, یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ پروسیس ہے جو
آرمی ایکٹ کے تحت سزا اور جزا کا معاملہ وہ بالکل علیحدہ ہے. وہ روٹین میں سزائیں ہوئی ہیں، سپریم کورٹ سے اسٹیٹس کو خارج ہوا ہے، اور روٹین میں جو ہے وہ اپیلیں ایکسیپٹ ہوئی ہیں. آگے باقی اپیلوں کا فیصلہ ہوگا. سر، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نومبر کے احتجاج میں لوگوں کے لاپتہ ہونے کی بات کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گڈا پور صاحب نے آج بھی کہا کہ ہمارے 45 لوگ لاپتہ ہیں. تو کیا مذاکرات میں پی ٹی آئی کی جانب سے ایسی کوئی بات کی گئی ہے یا صرف یہ میڈیا پر بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل علی امین گڈا پور صاحب نے کل ہمارے ساتھ بھی یہ بات کی ہے. تو ہم نے کہا جی ان کی لسٹ دیں نا ہمیں، یعنی 45 جو لاپتہ ہیں ان کی بھی لسٹ دیں. جو آپ کہہ رہے ہیں 12 یا 13 لوگ آپ کے جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، ان کی بھی لسٹ دیں. معاملہ یہ ہے کہ اب آپ تو کہہ رہے تھے پہلے 278 ہیں، پھر 315 ہیں، پھر اس کے بعد ہزاروں ہیں. تو اب اگر آپ 12-13 پہ آ گئے ہیں اور 45 پہ آ گئے ہیں تو پھر اس کی لسٹ تو دیں نا، تاکہ ہم بھی ویریفائی کریں اور ویریفائی کر کے آپ کو بتائیں کہ جناب یہ بندے جو ہیں، یہ 13 یہ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ہلاک ہوئے ہیں، اور یہاں پہ نہیں ہوئے، کسی اور جگہ پہ ہوئے ہیں. یہ ہمارا بھی تو آگے سے کوئی کلیم ہوگا نا. لیکن وہ جب ان کا کلیم آئے گا تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے. اور وہ 45 جو لاپتہ ہیں تو یہ ہمیں بتائیں. سر یعنی تحریک انصاف کے پاس کوئی لسٹ موجود نہیں ہے، چاہے وہ لاپتہ افراد کی ہو یا چاہے جاں بحق ہونے والوں کی ہو؟ کوئی لسٹ نہیں ہے. نہیں چلے، ہمیں تو ابھی انہوں نے دینی ہوگی، وہ انہوں نے میڈیا کو بھی نہیں دی. وہ بتائیں نا کہ وہ کون سے 13 لوگ ہیں، اور ہم ویریفائی کریں کہ وہ 13 جو ہیں وہ فائر آرم انجری سے مرے ہیں یا کوئی کسی کنٹینر سے گر کے، کوئی گاڑی کے نیچے آ کے کسی اور حوالے سے جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے. تو یہ تو سارے، اور پھر کوئی کلیم تو کرے آ کے کہ جی میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا عزیز، میرا دوست جو ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا تھا، اسے فلاں نے جو ہے وہ فائر کیا اور اس کو ہلاک کر دیا. تو یعنی ویریفیکیشن کے لیے، ایف آئی آر کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے کوئی ورژن تو ہوتا ہے نا. ماسوائے صرف اخباری اور میڈیا کے اوپر بیان بازی کے اور وہ پوسٹ شیئر کرنے کے، اس طرح سے تو نہیں باتیں ہوتی. اور پوسٹیں بھی پھر انہوں نے ایسی شیئر کی ہیں کہ 2019 میں وہاں ننکانہ میں 2 فریقین کے درمیان جو ہے وہ فائرنگ ہوئی، اور وہ ان کی ڈیڈ باڈیز خون میں لت پت جو ہے وہ پڑی ہیں ہاسپٹل میں. اور اس وقت کی وہ نکال کے جو ہے وہ فوٹیج تو وہ انہوں نے شیئر کر دی کہ جی دیکھیں یہ اسلام آباد میں ہمارے ورکرزوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے. وہ کوئی ایمبولنس تھی وہ فلسطین کے شہداء کی، اسے ادھر چڑھا دیا کہ یہ دیکھیں یہ اسلام آباد میں یہ ہوا ہے. تو پھر اس طرح کی باتوں کے اوپر تو پھر نہ کیس درج ہوتے ہیں نہ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں. رانا صاحب، وزیر اعلیٰ کے پی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے ایسی بات کرنا نامناسب ہے کہ 26 نومبر کو گولی نہیں چلی. جو رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ مناسب نہیں ہے. سر دیکھیں 26 نومبر کو جو گولی پی ٹی آئی والے چلوا رہے ہیں نا، وہ تو بالکل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں چلی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میسیکر ہوا ہے، قتل عام ہوا ہے ڈی چوک میں، اور وہ پھر الزام بھی جو ہے وہ اداروں پہ لگا رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوا، بالکل یہ غلط بات ہے. اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ سامنے لے کے آئے، ہم اس کو ویریفائی کرنے کو تیار ہیں. صحیح. اب سر مجھے بتائیے گا، وزیر اعظم مسلسل میثاق معیشت کی بات کرتے آ رہے ہیں، وہ چاہے پی ڈی ایم کی حکومت میں ہو یا موجودہ حالات میں. اب اڑان پاکستان کا پروگرام سامنے آیا، تمام جماعتوں کی نمائندگی تو موجود تھی اس تقریب میں، لیکن کیا ان تمام جماعتوں کا، اتحادیوں کا، اپوزیشن کا انپٹ بھی شامل ہے اس میں، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ یہ تمام لوگ آن بورڈ بھی ہیں؟ ہمارے ساتھ جو پارٹیز ہیں، الائی پارٹی جو ہیں، وہ ساری اس کے اوپر آن بورڈ ہیں، اور ہم اس میں کوشش کریں گے کہ اپوزیشن بھی آن بورڈ ہو. اور اگر اپوزیشن اور دوسرے سیگمنٹ آف سوسائٹیز، وہاں پہ صرف پارٹیز ہی نہیں تھے، وہاں پہ تمام بزنس کمیونٹیز کی نمائندگی بھی موجود تھی، چیمبرز کی نمائندگی موجود تھی، ٹریڈرز کی نمائندگی موجود تھی. اگر باقی لوگ بھی سارے ساتھ آ جائیں تو واقعی پاکستان جو ہے وہ
اڑان جو ہے وہ بھرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ رانا صاحب. لیکن ایک جو بڑا مسئلہ ہے نا سر, ملک میں آئے روز انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ بندش کا شکار ہونے کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. اس پر عوام تو پریشان ہے ہی, لیکن آپ کے اپنے اتحادی وہ بھی نالا دکھائی دیتے ہیں. سر اگر حکومت کو آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو obviously اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے اس کے اوپر سبھی جو ہے وہ گلہ کر رہے ہیں, شکایت کر رہے ہیں. اور ہماری جو متعلقہ ہماری جو منسٹری ہے وہ جو وضاحتیں جو ایکسپلینیشن دے رہی ہے وہ بن نہیں پا رہی, یعنی وہ لوگوں کو مطمئن نہیں کر رہی. اور جو لوگوں کے کویسچنز ہیں, جو لوگوں کے کراس کویسچنز ہیں وہ تشنا ہیں. تو اس بارے میں کیبنٹ میں بھی بات ہوئی ہے. ہماری جو منسٹر ہیں شہزاد فاطمہ صاحبہ, میں نے خود ذاتی طور پہ بھی ان سے بات کی ہے کہ آپ یا تو اپنی بات میں وزن پیدا کریں اور جو ایکوریٹ پروڈکٹ پوزیشن ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں, اور اگر اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بہتری لانے کے لیے اقدامات ہو سکتے ہیں اور اس میں ممکن ہے بہتری لانا تو وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے. تو میں بالکل کنسیڈ کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں گورنمنٹ کو لوگوں کے اطمینان کے لیے جو ہے اس صورتحال کی وضاحت بھی کرنی چاہیے اور اس بارے میں جو ہے وہ ایفرٹس بھی جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور وزیر اعظم کی بھی یہی خواہش ہے, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ قضیہ جو ہے نا اسے حل کیا جائے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے یہ عرض کیجئے سر, یہ فرمائیے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کیوں ناراض ہیں؟ حکومت کو ناجائز کہہ رہے ہیں موجودہ, اور ساتھ ہی مذاکرات کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. حالانکہ پی ٹی آئی نے تو خود محمود خان اچکزئی صاحب کو ٹاسک دیا تھا مذاکرات کا, پھر کیا ہوا؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آلہ وصحبہ وسلم. اچکزئی صاحب کا بیان میں نے خود تو نہیں سنا, لیکن اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے تو ضرور پارٹی ان سے رابطہ کرے گی. جناب سابق اسپیکر جناب محترم اسد قیصر صاحب کا اچکزئی صاحب سے رابطہ رہتا ہے. ہمارے مضبوط ایلائی ہیں اور مشکل وقت کے ساتھی ہیں. تحریک انصاف ان کو کسی بھی صورت میں اگر ان کو کوئی شکایت ہے تو اس کا ازالہ کرے گی. آج ویسے انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے, اور انہوں نے مذاکرات کا کہا, لیکن ابھی وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان نے انہیں مذاکرات کا ٹاسک سونپا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے پیچھے ہٹنے کا مشورہ دیا تھا. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, ملکی معاملات کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کس چیز میں پیچھے ہٹنا ہے, کس چیز میں آگے آنا ہے. اگر عمران خان صاحب ایک بات ہمیں کرتے تھے, اگر اس کو ذہن میں رکھ لیں میرے خیال میں بہترین وہ آگے جانے کا راستہ ہے. کہ وہ کہتے تھے کہ اپنے مقصد کے لیے تو آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں, لیکن اپنے مقصد پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک عرصے سے, ایک دہائی سے خان صاحب ہمیں یہی سمجھاتے ہیں. تو اگر مقصد کے لیے ایک سٹیپ بیک جایا جاتا ہے اور مقصد پر کمپرومائز نہیں ہے لیکن مقصد کے لیے کوئی حکمت عملی ہے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اب وہ دیکھنا ہوگا کہ کس چیز پہ یہ ہے کہ پیچھے جایا جائے, آگے جایا جائے, کیونکہ یہ سپرفیشل بات ہے نا, ہائپوتھیٹیکل بات ہے کہ چیز سامنے آئے کہ کس ایشو پہ ایک سٹیپ بیک جانا ہے یا نہیں جانا. اگر ملک کے لیے ہے تو عمران خان صاحب نے تو ایک بہت بڑی بات کر دی ہے. میرے خیال میں سٹیپ بیک کی بجائے وہ سٹیپ فارورڈ ہے, لیکن ود اے ویری اوپن ہارٹ. اور وہ یہ ہے کہ ابھی جو ملاقات ہوئی تھی ہماری مذاکراتی کمیٹی کی, اور محترم صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے باہر آ کے, جو ترجمان ہیں مذاکراتی کمیٹی کے, صاحبزادہ صاحب نے بڑی بات کر دی باہر آ کے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ذاتی انتقام نہیں لوں گا, میرے پہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں. یہ کتنا بڑا خان صاحب اس بات کی تصدیق یا تردید تو کر دیجئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مذاکرات کی بات کی تھی اور انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ مذاکرات نہ کریں, پیچھے ہٹ جائیں. اچکزئی صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں. میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہی ایک وے فارورڈ ہے. سیاسی قوتیں, سیاسی جماعتیں ملک کے اندر تو کوئی ایک دوسرے کے جانی دشمن نہیں ہے نا. ملکی معاملات کے لیے آپ نے بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے, کسی اور نہیں. عمران خان صاحب نے خود مجھے متعدد بار یہ بات کی, بلکہ ان الفاظ میں یہ بات کی کہ مذاکرات اگر ہوں تو میننگ فل ہونے چاہیے. تو عمران خان صاحب نے تو کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا, اور یہ جو کمیٹی بنی ہے تو عمران خان صاحب کی اجازت سے ہی بنی ہے. اور اچکزئی صاحب تو خود بھی ہمیشہ محمود اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مذاکرات چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ مذاکرات سے پیچھے ہٹیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. سر یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے, کیا MWM بھی مذاکرات کے خلاف ہے؟
ایرانی سفارت خانے میں غزہ اور فلسطین کے شہیدوں کے لیے ایک پروگرام ہوا، وہاں ایک سیمینار ہوا، اور وہاں ناصر عباس صاحب بھی، علامہ صاحب موجود تھے، میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت پر اعتماد تھے کہ کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکلے گا. اور میں نے تو کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی، بلکہ تھوڑا سا ان کی صحت میں فرق تھا، اللہ ان کو صحت کاملہ دے. میں نے تو کوئی چیز ایسی محسوس نہیں کی. جہاں تک اچکزئی صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں دونوں ہمارے الائیز ہیں، مناسب نہیں ہوتا اپنے الائیز کے بارے میں اگر کوئی بات ہم نے کرنی ہے ہم ان کو ڈائریکٹلی کریں گے، لیکن اچکزئی صاحب ہمیشہ دو چیزوں کو وہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں. 2013 سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں پارلیمنٹ میں، پھر 18 والی پارلیمنٹ میں اچکزئی صاحب نہیں تھے، لیکن ہمیشہ وہ ایک بات شد و مت سے کرتے ہیں کہ آئین کی بات کرتے ہیں کہ اس آئین پہ عمل کرے تو ملک چلے گا. ہمیشہ وہ یہ بات کرتے ہیں، میں بھی یہ بات کرتا ہوں. تو آئین میں تو گفتگو ہے، آئین میں تو ڈائیلاگ ہے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اور آپ لوگ اس حوالے سے، اس ڈائیلاگ کے حوالے سے بڑے پر امید تھے، آپ کی جماعت کے کئی سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ 31 جنوری تک نتیجہ آ جائے گا سامنے. تو علی بھائی ابھی بھی یہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان مذاکرات کا جو نتیجہ ہے وہ جنوری میں ہی سامنے آ جائے گا؟ اور موسٹ امپورٹنٹلی سر 2 تاریخ کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ آپ لوگ اپنا تحریری طور پر جو مطالبات ہیں وہ حکومت کو پیش کریں گے. تو سر کل کی دے پائے اپنے مطالبات؟ شاید ایک ملاقات کمیٹی نے اور کرنی ہے، ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی مطالبات میں یا جو ٹی او آرز ہیں اس میں کوئی فائن ٹیوننگ انہوں نے کرانی ہو، خان صاحب سے کوئی اجازت لینی ہو یا ان کو کوئی تجویز دینی ہو تو ٹھیک ہے. ہفتے کی ڈیٹ آ گئی ہے، میرے خیال میں ہفتہ زیادہ ہے، لیکن ٹھیک ہے اگر بات آگے بڑھ رہی ہے تو ہمیں اس کے لیے امید جو ہے وہ ہونا چاہیے. باقی جہاں تک 31 کی آپ نے بات کی ہے، 31 جنوری کی، تو وہ ایک رف ڈیٹ دی گئی ہے کہ وہ اس وقت تک اگر فیصلہ ہو جائے تو بہتر ہے. میں ڈیٹ اس طرح سے نہیں دے سکتا، کوئی بات اس پہ آپ کے سامنے مستند کر سکتا کہ میں کیونکہ خود کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ مذاکرات اس وقت کس سٹیج پہ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کمیٹی کا ممبر بھی کوئی ہو تو وہ بھی شاید شور شارٹ آپ کو ڈیٹ نہیں دے سکتا. اگر نیک نیتی ہو تو 31 تو ابھی بڑا دور ہے، آپ کو جلد رزلٹ مل سکتا ہے. اگر مقصد صرف نشستن گفتن برخاستن ہے تو پھر 31 جنوری کا 31 جولائی بھی گزر جائے گی. لیکن ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اور 31 جنوری سے پہلے علی بھائی 6 جنوری آنا ہے سر.